السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ بس یہی درخواست ہے جی کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کی اس نئے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیار محبت کے ساتھ ایک بار درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ درود مبارکہ بھیجنے کے بعد آتے ہیں اصل مقصد کی طرف، جو ہم سمجھنا، پڑھنا، سمجھانا چاہتے ہیں۔ تمہارا وقت چونکہ بہت قیمتی ہے، لہذا چلتے ہیں بورڈ کی طرف تاکہ ہم قرآن کی بنیادی معلومات کے بارے میں کچھ سمجھ سیکھ سکیں، اور آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اس مبارک کلام کو، اس مبارک پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 10۔ آج کے درس میں، سبق میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن کی کل مدت کتنی ہے، چونکہ دو مشہور دور ہیں، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ ایک آپ کی ہجرت سے پہلے کا دور ہے، ایک آپ کی ہجرت سے بعد کا جو دور ہے۔ جو آپ کی ہجرت سے پہلے کا دور ہے وہ مکی آیات، مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو آپ کی ہجرت کے بعد کا دور ہے وہ مدنی آیات اور مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو جی، قرآن حکیم کے نزول کی کل مدت 22 سال 2 ماہ اور 22 دن ہے۔ اب چونکہ دو مشہور دور ہیں، ایک مکی دور اور ایک مدنی دور ہے، تو مکی دور جو ہے وہ 12 سال 5 ماہ اور 13 دن۔ مکی دور ہے 12 سال 5 ماہ اور 13 دن۔ یہ تقریباً 13 سال دور ہے جو انتہائی مشکلات اور مصائب کا دور تھا، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور آخر تیسری بار جو ہے انہوں نے یثرب، جو بعد میں آپ کی آمد مبارک سے مدینۃ المنورہ بن گیا، اور اس کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس دور میں، یعنی ہجرت سے پہلے کا جو دور ہے، اس میں جو آیاتیں اور صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی آیات اور مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ آتے ہیں مدنی دور کی طرف۔ تو مدنی دور، یہاں نزول قرآن کی جو مدت ہے وہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن پر محیط ہے۔ مدنی دور، یہاں نزول قرآن کی مدت 9 سال 9 ماہ اور 9 دن پر محیط ہے۔ یہاں پر آپ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے ہی 2 بڑے قبائل، ایک قبیلہ اوس کا تھا اور ایک خزرج کا تھا، ان کی کافی تعداد اسلام قبول کر چکی تھی۔ وہاں کے یہودی بھی آپ وسلم کے انتظار، آمد کے انتظار میں تھے کہ بھئی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں اور ان سے مل کر بیٹھیں، لیکن بعد میں چند خوش نصیب ایمان لے آئے، اور اکثر ان میں سے بدبخت ٹھہرے، اور ایک جماعت ان سے جو پیدا ہو گئی جنہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی، جو تا قیامت مسلمان ابھی اسی انہی مصائب کا جو ہے نا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ منافقین کی جماعت تھی، جو ظاہر میں مسلمان تھے، اپنے مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن در پردہ وہ کافر تھے، اور ان کے سارے راہ و رسم جو ہے نا کافروں کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے ساتھ صرف ظاہر نمائی کرتے تھے۔ اچھا جی، یہ مدنی دور جو ہے مسلمانوں کے عروج و کمال کا دور تھا، چونکہ آپ نے ہجرت فرمائی تھی یثرب کی طرف، جو آپ کے آمد مبارک سے مدینۃ المنورہ میں تبدیل ہو گیا۔ تو جو صورتیں اور جو آیات اس دور میں نازل ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ مدنی آیات اور مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور آج کا انشاءاللہ یہ درس جو ہے کافی ہے، اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔